آج رمضان المبارک کی 6 تاریخ ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے رواداری کا معیار۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کے شعائر کو حلال نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینوں کو، اور نہ ہدی کو۔ ہدی کہتے ہیں وہ جانور جو خانہ کعبہ میں ذبح کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ وللقلائد، اور نہ قلائد کو، یعنی وہی جانور جو خانہ کعبہ میں بھیجے جاتے ہیں، ان کے گلے میں جوتے کا ہار، جوتے کا پٹا ڈال دیتے ہیں تو انہیں قلائد کہا جاتا ہے۔ قلادہ کی جمع، قلادہ کے معنی ہار کے ہوتے ہیں، اسی کی جمع قلائد۔ ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، اور نہ بیت الحرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف جو لوگ جاتے ہیں پناہ لینے کے لیے اللہ کے فضل کی تلاش میں اور اللہ کی رضامندی کی تلاش میں، اور جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کر سکتے ہو، شکار کرو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انہیں مسجد حرام سے روکو اور زیادتی کرو۔ ولا تعاونوا وتعاونوا على البر والتقوى، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، اور گناہ کے کاموں میں، ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالی بہت سخت عذاب والا ہے۔ یہ آیت کریمہ دراصل صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر کے جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، اور مکہ کے مشرکین نے زیادتی کرتے ہوئے روک دیا تھا۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو عمرہ کرنے سے روکا گیا ہو، اور روکنے کا حکم بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے دشمنی میں آ کر کے روک دیا تھا۔ تو بعد میں بعض صحابہ کے دلوں میں یہ بات آئی کہ ہم بھی انہیں روکیں گے، ہمارے قریب سے جو مشرکین گزرتے ہیں مدینہ کے پاس سے، ان کا راستہ ہم بھی روکیں گے، ہم بھی انہیں نہیں جانے دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور منع کیا کہ نہیں، اللہ کے شاعر کو حلال نہ کرو، حرمت والے مہینوں کو حلال نہ کرو، اور نہ ہی قربانی کے جانوروں کو روکو، نہ ہی وہ لوگ جو خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں اللہ کے فضل کی تلاش میں، اس کی رضامندی کی تلاش میں، انہیں بھی مت روکو۔ اور اس سلسلے میں ایک اور واقعہ ہے کہ علامہ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ اور سدی اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حطم بن ہند بکری، اس نے مدینہ کے چراگاہ پر حملہ کر دیا تھا، تو دوسرے سال پھر وہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، تو صحابہ نے سوچا کہ آج موقع ہے، آج اس کا راستہ روکا جائے، تو اللہ رب العالمین نے منع کر دیا کہ نہیں، اس نے غلط کیا، اس نے مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کیا تھا، لیکن ابھی یہ خانہ کعبہ کی طرف جا رہا ہے، یہ عمرہ کرنے جا رہا ہے، تو اس وقت نہیں روک سکتے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے منع کر دیا کہ بھلے یہ لوگ مشرک ہیں، لیکن جو کام صحیح کر رہے ہیں، نیک کر رہے ہیں، اس میں تم انہیں مت روکو۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ کے کام میں اور ظلم کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ یہ رواداری کا معیار ہے، یہ اصول اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے دے دیا کہ چاہے کوئی بھی ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ بھلا کام کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے تو اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، اور اگر گناہ کا کام کر رہا ہے، ظلم کا کام کر رہا ہے تو اس پر تعاون نہیں کر سکتے۔ آج مسلمان رواداری میں سب بھول جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حدود کو بھی بھول جاتے ہیں۔ عدوان کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے حدود متعین کیے، حدود کو پھاندنے کو عدوان کہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین جن کاموں کا ہمیں حکم دیا ہے ان کاموں کو ہم چھوڑ دیں تو یہ اسم کہلاتا ہے، گناہ کہلاتا ہے۔ تو مسلمان رواداری میں آ کر کے اللہ کے حدود کو بھی
توڑ دیتے ہیں اور اس حد میں داخل ہو جاتے ہیں جو مکہ کے مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنا چاہتے تھے کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں اور ایک سال ہم آپ کے رب کی پوجا کریں گے، اور اس طرح سے اگر تمہارا حق ہے تو ہمیں اس میں سے حصہ مل جائے گا، اور اگر ہمارا حق ہے تو تمہیں بھی ہمارے میں سے حصہ مل جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ سورۃ نازل کی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے نبی کہہ دیجیے کہ اے کافرو میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ پوری سورت نازل ہوئی۔ تو رواداری میں آ کر کے شرک کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہیں کریں گے، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہیں کریں گے، جیسا کہ آج بہت عام ہوتا جا رہا ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ تم ہمارے عید میں آؤ ہم تمہارے تہوار میں آئیں گے، تم ہماری سوئیاں پی لو ہم تم سے راکھی بندھوا لیں گے، اور اس طرح سے مسلمان یہ بہت زیادہ اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں اور بہت زیادہ سیکولر بنتے جا رہے ہیں۔ یہ درست نہیں۔ گناہ اور نیکی کا معیار ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے اور اسے واضح رکھنا چاہیے کہ جہاں نیکی کا کام ہے، نیکی کہتے ہیں اچھے اخلاق کو، جہاں اچھے اخلاق کی بات ہوگی، جہاں کسی کے تعاون کی بات ہوگی وہاں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، جہاں خدمت خلق کی بات ہوگی وہاں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، لیکن جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی وہاں کسی کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی کی مدد کریں، اگر وہ مظلوم ہے تب تو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر وہ مظلوم ہے اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے تو اس کی ہم مدد کریں، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے روکو۔ تو صحیح معنوں میں رواداری یہ ہے اور کہ آدمی صرف بھلائی اور نیکی کے کاموں میں سب کا تعاون کرے، چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اور جہاں گناہ کا کام ہو وہاں کسی کا تعاون نہ کرے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اصول دیا ہے، اور ایک مومن کو ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہیں، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ اور یہ کام بھی کرتے رہنا چاہیے، جیسا کہ مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی آذاہم، کہ وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا رہتا ہے، ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا رہتا ہے، وہ اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے ملتا جلتا ہی نہیں اور نہ ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔ یعنی لوگوں سے بالکل کٹ کے بھی نہیں رہنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا چاہیے اور ان کے ساتھ بھلائی کے کاموں میں ساتھ دینا چاہیے، اور جو کچھ ان سے تکلیفیں پہنچے تو اس میں صبر بھی کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم بالکل اپنے آپ کو الگ رکھتے ہیں اور کسی سے ملنا جلنا نہیں رکھتے ہیں، نہ لوگوں کی تکلیفوں میں صبر کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، وہ اس مومن سے بہتر ہے جو بالکل لوگوں سے ملتا ہی نہیں ہے نہ ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔ یہاں گویا کہ یہ بتلایا گیا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے جائیں گے، لوگوں کی مدد کرنے جائیں گے تو بہت کچھ آپ کو سننا پڑے گا، بہت کچھ تکلیفیں برداشت کرنی پڑے گی، لیکن اس کی وجہ سے بھلائی کا کام چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بھلائی کا کام کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ہر بھلائی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی توفیق فرمائے، اور ہمیشہ گناہ اور ظلم کے کاموں میں دوسرے کا تعاون کرنے سے بچائے، بلکہ دوسروں کو روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔